الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمین ثم آمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 12 تک ہم نے کر لیا تھا، آج آیت نمبر 13 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد كان لكم آیۃ فی فئتین التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظیم۔ دوہرا لیجئے، سورہ آل عمران کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں شروع میں کیا چیز بتائی تھی؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی، لا الہ الا اللہ کا کلمے کے ساتھ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے دو صفات بتائی تھیں کہ کوئی اللہ کے علاوہ معبود نہیں ہے اور معبود برحق وہی ہو سکتا ہے جو کیا ہو، حی بھی ہو اور قیوم بھی ہو۔ پھر اللہ نے بتایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے یہ تمام کے تمام دنیا بنانے کے بعد اس میں لوگوں کو بھیجا، اور لوگوں کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کی ہدایت کے سلسلے بھی چلائے، اور ہدایت کے سلسلے چلانے کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات بھیجی، انجیل بھیجی۔ لیکن چونکہ اب یہ قرآن پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آ رہا تھا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ اے نبی، آپ کے اوپر ہم نے اس کتاب کو برحق بنا کے بھیجا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جو پہلے بھی لوگوں کے لیے ہدایت کی لے کر آتی تھی، اور اب جو آئی ہے وہ فرقان بن کر آئی ہے یہ کتاب، تاکہ جتنی بھی امینڈمنٹس دوسری کتابوں میں ہو چکی تھی ان کو کاٹ کر چھانٹ کر الگ کر کے ڈفرینشیٹ کر کے بتا دیا جائے کہ اصل دین حق اب کیا ہے جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان باتوں کو کچھ لوگ تو مان لیں گے، کچھ لوگ انکار کر دیں گے، اور کچھ لوگوں کا رویہ کیا ہوگا؟ محکمات آیات آئیں گی تو وہ محکمات کو چھوڑ کر جو کہ اصل کتاب کی بنیاد ہیں، جن کو پکڑ لینا چاہیے تھا، ان کو چھوڑ کر وہ کیا کرتے ہیں؟ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے گویا طریقہ بتایا تھا کہ یہ کتاب جو تمہارے پاس آئی ہے اس میں دو قسم کی آیات ہوں گی، ایک وہ ہوں گی جو سالڈ کلیئر کٹ ہوں گی، ان کو پکڑ کے چل لینا، وہی بہترین دین تمہیں دے دیں گی۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوگی وہ متشابہات کو پکڑ لیں گے، اور ہم نے سیکھا تھا کہ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا، بلکہ کیا رویہ اللہ نے سکھایا تھا؟ جب ایسی آیات آئیں جو کنفیوزڈ ہوں، یا جو جس کا مقصد یا مطلب واضح نہ ہو رہا ہو، تو ان آیات پہ کیا رویہ اختیار کرنا ہے؟ آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، کل من عند ربنا، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے رب کی طرف سے آ رہی ہیں، ہمارا رب بھی سچا، اس کی باتیں بھی سچی، اس کی کتاب بھی سچی، اس کی ہر بات ہمارے لیے بالکل سچ ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں بتائی کہ جب تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر اللہ کا یہ دیا ہوا علم راسخ ہو جائے، تو پھر یہی آیات پر رویہ ایسے اختیار کر کے چلنا، اپنی ہر کجی اور ٹیڑھ کو نکال دینا، تو پھر تم راسخون فی العلم بنو گے، اور یہ باتیں صرف اور صرف اولو الالباب سیانے سمجھدار لوگوں کو سمجھ آتی ہے۔ اللہ ہمیں سیانا سمجھدار بنائے۔ پھر اللہ نے بتایا اب اتنے عرصے کے بعد یہ قرآن پڑھنے سے ہدایت مل گئی، تو پچھلی جو زندگی گزاری تھی اس پر ریگریٹ مت کرتے رہنا، خواہ مخواہ بس گڑے مردے اکھاڑتے رہو یا پیچھے ہی باتوں پر روتے دھوتے رہ جاؤ، نہیں، بلکہ ان گناہوں پر اللہ سے مغفرت مانگ لینا، اپنی حال کی اصلاح کر لینا، اور فیوچر کے لیے عذاب سے بچنے کی اللہ سے دعائیں کرتے رہنا۔ اللہ نے یہ چیزیں مجھے اور آپ کو بتا دی تھی۔
دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جس کو بہت زیادہ دیا جا رہا ہوتا ہے، نوازا جا رہا ہوتا ہے، مال اور اولاد سے نوازا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ یہی سمجھنے والے ہوتے ہیں جو انکار کرنے کا رویہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ بھی کر رہے تھے. تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ کہتے تھے اگر ہمیں مال اور اولاد اللہ دنیا میں دے رہا ہے تو گویا ہم سے راضی ہے، اور ہمیں آخرت میں بھی وہ مال اور اولاد سے نوازا ہی جائے گا، اللہ ہمیں نوازے گا. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو اتنی مشکلات آتی تھیں اور اتنی تکلیفیں آئیں، شعیب ابی طالب کی آئی، ان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو بیٹے تھے وہ فوت ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں پہنچ گئے شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور ہونے کے بعد کہ مشرکین جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کے نمائندے ہوتے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہوتے تو پھر اللہ ان کو مشکلات میں کیوں ڈالتا؟ پھر تو اللہ تعالیٰ ان کو سونا بھی دیتا، اللہ تعالیٰ ان کو خزانے بھی دیتا، کوئی عدلی بھی ان کے ساتھ آتا. آگے ہم پڑھیں گے قرآن میں ان کی ڈیمانڈز ہوتی تھی کہ ان کو محلات کیوں نہیں دیے گئے، اللہ کی طرف سے اگر یہ نمائندے تھے تو ان کو ساتھ تو اللہ کی خوب جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہونا چاہیے تھا. اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نحنو اکثر مالا و اولادا، کہ ہم مال اور اولاد میں ان سے زیادہ ہیں. اور ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا تھا، یہاں بھی اللہ نے یہی سمجھایا تھا کہ ان کی مال اور اولاد کو دیکھ کر وہ کثرت کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آؤ. ہم یہ مال اور اولاد ان کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ انہی مال اور اولاد سے ان کو مبتلا عذاب کریں. یہ مال اور اولاد ان کے کسی کام نہیں آئے گا. قیامت والے دن یہی مال ان کے لیے آگ میں جانے کا وسیلہ اور ذریعہ بنے گا، یہی اولادیں ان کے لیے آگ میں جانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنے گی. تو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ان کو جو انکار کر کے چلیں گے میری آیات سے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار. کوئی چیز ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی، اور یہ لوگ آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے. ہم نے پڑھا تھا نا، اللہ نے کہا ان لوگوں کا حال بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے آل فرعون کا ہوا تھا. اور ان سے پہلے کی جتنی قومیں آئیں، مختلف قومیں، فرعون سے پہلے فرعون کو اللہ نے کیا کیا تھا؟ غرق کر دیا تھا. اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا. مختلف قومیں، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے غرق کر دیا. اللہ نے بتایا تھا کذبوا بآیاتنا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا. تو فأخذ اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا. اللہ کی پکڑ کب آتی ہے؟ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کی آیات کے ساتھ کذبوا کا معاملہ کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، کفروا کا معاملہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی آیات عذاب جو ہے وہ ان کو پکڑتا ہے. کیونکہ اللہ شدید العقاب ہے، وہ سخت عذاب لینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ نے کہا لیکن ان کو یہ کہہ دو کہ جو کفر کرتے تھے وہ ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا کہ وہ مغلوب ہو جائیں گے، ان کے اوپر دوسروں کو جو ایمان والے ہوں گے ان کو غالب کر دیا جائے گا، اور یہ سب کے سب انکار کرنے والے تحشرون الی جہنم، وہ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، وہ جہنم کی طرف بھیجے جائیں گے. اللہ ان کو بھیج کر رہے گا. ابھی آج اور ابھی سلبیات، اور یہ بڑا ہی برا لوٹنے کی جگہ ہے، ٹھکانہ ہے آج کی آیت میں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ میں نے آپ کو بریف تھوڑا سا سمری اس لیے دی کیونکہ آج کی جو شروع کی آیت ہے وہ اسی سے لنک اور ریلیٹ کرتی ہے. اب اللہ تعالیٰ ایک واقعہ کوٹ کر رہے ہیں اور واقعہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو قد کان لکم آیۃ، یقیناً تمہارے لیے ایک نشانی ہے. تمہارے لیے کس چیز میں نشانی ہے؟ فی فئتین، دو گروہوں کے درمیان، اتقاتا، جبکہ وہ آمنے سامنے ہوئے تھے لڑنے کے لیے. دو گروہ آمنے سامنے ہوئے لڑنے کے لیے. اس گروہ کی لڑائی میں ہمارے لیے اللہ نے ایک نشانی بنا دی. پچھلی آیات سے اس کو لنک کرتے ہیں ابھی ہم. لیکن یہ کون سا گروہ تھا جو دو گروہ آمنے سامنے لڑنے کے لیے جمع ہوئے تھے؟ بدر کے موقع پر جب مسلمان مشرکین کے ساتھ آمنے سامنے ہوئے تھے لڑائی کرنے کے لیے. تو
تو یہ واقعہ بدر کو اللہ نے کوٹ کیا ہے کہ اس واقعے میں تمہارے لیے بہت نشانی ہے. ایک گروہ فئتن، ایک گروہ کیسا تھا؟ تو قاتلوا فی سبیل اللہ، وہ کیا کر رہا تھا؟ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا. وَأُخْرَى کافرتن، اور دوسرا گروہ کافر تھا، انکار کرنے والا تھا. اللہ نے یہ نہیں کہا ایک گروہ مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا. اللہ نے کیا کہا؟ ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا. گویا مسلمان ہونا کوئی کرائٹیریا اللہ کے آگے نہیں ہے. مسلمان ہی وہ ہے جو ہر کام کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے. اس کی جینا مرنا عبادتیں، اس کی قربانیاں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین. تو گویا قتال تک جہاد بھی اگر کیا جائے گا تو کس کے لیے کیا جائے گا؟ فی سبیل اللہ. ہماری ساری زندگی کیا ہے؟ نفس کا جہاد ہی تو ہے. جو ہم صبح سے شام کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ جہاد ہی تو کر رہے ہیں. اب ہم نے یہ جو ساری زندگی میں صبح سے شام کر رہے ہیں اس کے اندر ہمارے دن رات ہم تمام کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم فی سبیل اللہ نہیں کر رہے بلکہ فی سبیل شوہر کر رہے ہیں، یا فی سبیل اولاد کر رہے ہیں، یا فی سبیلی معاشرہ کر رہے ہیں، یا فی سبیلی اپنے گھر خاندان اور برادری کے لیے کر رہے ہیں، اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہماری دن رات فی سبیل اللہ چل رہے ہیں یا دوسروں کے راستے میں چل رہے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے چل رہے ہیں. مسلمان ہی تب مانا جا رہا ہے اللہ کی نظر میں، کیونکہ اس میں آیت میں اس واقعے کے اندر میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. ہر چیز، ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں تو کس لیے کھا رہے ہیں؟ ہم کپڑے بنا رہے ہیں، ہم دعوت بنا رہے ہیں، کس لیے بنا رہے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو ہر کام ہمارا فی سبیل اللہ ہو، ہر تاکہ تقاتلو بھی کس کے لیے ہوگا؟ فی سبیل اللہ ہوگا. تو اللہ کے آگے ہم منظور ہوں گے. اللہ نے یہاں پہ یہ کہہ دیا کہ مسلمان نہیں تھا، وہ دوسرا گروہ کیسا تھا؟ تو قاتل کر رہا تھا فی سبیل اللہ. ہر کام ہمارا لازم ہے کہ وہ اللہ ہی کے لیے مختص ہو جائے، کیونکہ آخرت میں انسان اپنی نیتوں کے اوپر اٹھایا جائے گا. انما الاعمال بالنیات، جو نیت ہوگی. اللہ نے یہ نہیں دیکھنا فائدہ کتنا ہوا تھا، اللہ نے یہ نہیں دیکھنا فتح کتنی ملی تھی، اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کامیابی کتنی ہوئی تھی، اللہ نے یہ دیکھنا ہے کوشش کتنی کی تھی. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک وہ گروہ تھا جو تقاتل لڑ رہا تھا اللہ کی راہ میں، وَأُخْرَى کافرتن، اور دوسرا کافر تھا، اللہ سے انکار کرنے والا تھا، اللہ کو نہ ماننے والا تھا. کافر گروہ. یہ دو قسم کے گروہ اللہ کے حضور مطلب یہ ایک دوسرے کے ساتھ آمنا سامنا ہوئے، لڑ رہے تھے. مجھے اور آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں کی تعداد میں، ان کی نفری میں، ان کے ہتھیار میں، ان کے آلات میں، اور ان کے اوزاروں میں، اور ان کے ایمانوں میں بدر جہاد ڈفرنس تھا. کفار کتنا تھا؟ 1000 کی تعداد، کم سے کم 950، اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے، اور بے شمار ساز و سامان، آلات ہتھیار سے لیس وہ لوگ گئے تھے. مسلمان جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے ان کی تعداد صرف 313 تھی، جس میں سے 70 مہاجر تھے اور 260 انصار تھے. 70 ان کے پاس صرف اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، اور 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں. وہ کتنے تھے؟ 100 گھوڑے تھے اور مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے. ان کے پاس 700 اونٹ، مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ. ان کے پاس بے شمار زرہیں، مسلمانوں کے پاس صرف 6 زرہیں.
زیرے وہ ہوتے ہیں جو میٹیلک وہ ہوتا ہے ڈریس ہوتا ہے جو آگے آپ پہن لیتے ہیں. اور تلواریں ان کے پاس, سب کے پاس تلواریں. اور یہاں پہ کتنی تلواریں تھی؟ 313 لوگوں کے پاس 8 تلواریں. محض ڈنڈے لے کے گئے تھے لڑنے کے لیے, لیکن ایمان کی طاقت تھی, اللہ کے وعدوں پر توکل تھا, اللہ کی اطاعت کا جذبے کا شوق تھا, اللہ کے محکمات پہ جم جانے کا رویہ تھا. یقین کے ساتھ دین کی حفاظت کے لیے سر بکفن ہو کر, کمر بستہ ہو کر نکلے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدد کی. یرونہم مثلیہم رأی العین, یرونہم وہ دیکھ رہے تھے ان کو, مثلیہم مانند ان کے, رأی العین آنکھوں سے دیکھنا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دوسرے کو ان کی آنکھوں سے ایسا دکھا رہا تھا کہ وہ ان کے ہی برابر ہیں. میں مطلب کہ جتنی ان کی تعداد تھی اس سے ڈبل کر کے دکھا رہا تھا. کس کو دکھا رہا تھا؟ مسلمانوں کو. یرونہم میں دونوں ہی آتے ہیں, اللہ دونوں کو ہی دکھا رہا تھا. نہیں, دونوں کو ہی زیادہ دکھا رہا تھا. کفار کو دکھا رہا تھا کہ وہ 313 ہے تو یہ 626 دکھا رہا تھا, اور وہ اگر 1000 تھے تو مسلمانوں کو کتنا دکھا رہا تھا؟ 2000 دکھا رہا تھا. تو اس بات کو دونوں ہی کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے. یہاں یہ نہیں مینشن کیا گیا کہ کس کو دکھا رہا تھا, تو دونوں کو ایک دوسرے زیادہ ہی نظر آ رہے تھے جنگ بدر میں. تو اب ہوا یہ کہ جب زیادہ مسلمانوں کو نظر آئے کفار, تو ان کا جوش جذبہ اور زیادہ بڑھا کہ ہم اور ان کو مار کے اور ختم کریں گے. اور جو کفار تھے ان کو وہ نظر آئے تو ان کو ایسے نظر آئے, ان کے اوپر دھاک بیٹھی کہ یہ 313 نہیں کتنے ہیں, 626 ہیں. سمجھ آئی؟ تو مسلمان کے پاس تو وہ ہے نا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی, اور وہ شہادت کا شوق ہوتا ہے, شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وہ کس لیے آئے تھے؟ وہ تو اللہ کی راہ میں شہید ہونے آئے تھے, سرخرو ہونے آئے تھے. ان کو اور ہو رہا تھا اور زیادہ آئیں گے اور مار کے ہم کو ختم کر دیں گے, تو وہ اور جذبہ شہادت سے, جوش سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے. اللہ اپنے کام کر کے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صرف خیالات نہیں تھے ان کے, رأی العین, وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اصول نکالنا ہے میں نے اور آپ نے کہ جو لوگ چاہے وہ کم بھی ہوں تعداد میں, اسلحہ ہتھیار آلات سے لیس آری ہو, مطلب نہ ہو ان کے پاس, لیکن اللہ کی راہ میں جب نکل آتے ہیں تو چاہے ان کی تعداد کم بھی کیوں نہ ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد پر آ جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, اور اللہ مدد کرتا ہے ساتھ اپنی نصرت کے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. اللہ کس کے لیے مدد کرتا ہے, کس کو اپنی نصرت دیتا ہے؟ جو اس راہ میں نکلتے ہیں, جو اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا بناتے ہیں. میں اور آپ کس لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہمیں اللہ نے صرف اپنی بندگی اور عبادت کے لیے بنایا ہے. تو اگر ہماری بندگی اور عبادت امت وسط کی صورت میں ہم اگر دیکھیں تو اللہ نے ہمیں کیا فرمایا تھا کہ تم کیوں نکلے ہو؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہیں تو تمہارے لیے نہیں بنایا, کس کے لیے بنایا؟ لوگوں کے لیے بنایا. اچھائی کا حکم دو, برائی سے روکو, خدمت خلق کرو, لوگوں کے لیے اچھے بن جاؤ. جب کوئی خلوص سے نیت سے اللہ کی راہ میں لگ جاتا ہے پھر اللہ تعداد نفری نہیں دیتے. یاد رکھیے گا, مومن کبھی بھی نظر پہ بلیو نہیں کرتا, وہ خبر پہ یقین اور ایمان رکھتا ہے. خبر پہ, اور خبر یہی ہے کہ اللہ کی مدد ان کو آتی ہے جو اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ جوتے رہتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے میں کم ہوں,
پھر ہی جب اخلاص سے وہ لگے رہتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے. ان کی تھوڑی سی تعداد بھی اللہ کی مدد سے برکت والی بن جاتی ہے. اللہ اسی میں برکت ڈال دیتا ہے, اللہ اسی میں بھاگ لگا دیتا ہے. ضرورت کس بات کی ہے؟ اخلاص کے ساتھ, توکل کے ساتھ جڑتے رہیں, جڑے رہیں, اللہ کے کام کرتے رہیں. یہ مت دیکھیں کتنے کم ہیں آج ہماری یہاں پر میٹیریلزم کی وجہ سے لوگ وسائل کو دیکھتے ہیں, لوگ مال کو دیکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کیسے ہوگا, یہ نہیں ہے کیسے ہوگا, برکت کو بھول جاتے ہیں. صحیح بات ہے. تو مومن کس پہ بلیو کرتا ہے؟ خبر پر. اور یہ خبر ہے کہ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, اللہ اپنی مدد جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. رویہ کیا دیکھتا ہے وہ کہ تقاتلوا فی سبیل اللہ ہونا چاہیے. صحیح. اللہ نے دیکھنا ہے کہ اخلاص نیت تھی یا نہیں تھی, واقعی میں یہ لگا ہوا تھا کہ نہیں لگا ہوا تھا. اور جب جو لوگ لگ جاتے ہیں, جم جاتے ہیں, جت جاتے ہیں, تو پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے تھے طالوت اور جالوت کے لشکر میں کیا ہوا تھا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی ہی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی سی نفری جو ہے وہ بڑی تعداد کے اوپر غالب آئی ہے اللہ کے اذن سے. طالوت جالوت کے واقعے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا. وہ بھی 313 رہ گئے تھے. کتنا بڑا لشکر تھا جو جالوت کا تھا. اور کیا ہوا تھا؟ ایک حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ اس وقت 17 سال کے تھے, نبی بھی نہیں تھے, ایک کنکر ہی کافی ہو گیا تھا جالوت کو ڈھیر کرنے کے لیے. ایمان کی حرارت کا جذبہ لے کر نکلے تھے نا. تو بس یہی اللہ مجھے یہاں پر سکھانا چاہتا ہے, ان فی ذالک لعبرۃ لاولی الابصار. اللہ نے کہا اس کے اندر البتہ ایک عبرت ہے, ایک نشانی ہے, ایک سیکھنے کی چیز ہے. کس کے لیے ہوگی؟ ہر ایک کے لیے نہیں ہوگی. ان کے لیے ہوگی جن کے پاس نور بصیرت ہوگا, اولی الابصار ہوں گے, جو واقعی بصیرت کی نگاہ سے دیکھنے والے ہوں گے, پونڈر کرنے والے ہوں گے ہر چیز کے اوپر. اور یہ بات ہر بات کے اندر اپلائی ہوتی ہے, ہماری زندگی کے ہر معاملے کے لیے اپلائی ہوتی ہے. ہماری زندگی کا مقصد ہم پتہ نہیں کن کن چیزوں کے اندر ہم ختم کرتے چلے جا رہے ہیں, اور ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں یہ نہیں ہے میرے پاس, یہ نہیں ہے میں کیسے کروں, آج یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ کیسے ہوگا. آپ لگ جائیں, کیسے ہوگا وہ اللہ کا کام ہے, اللہ مدد کر کے رہے گا. یہی تو سکھانا چاہ رہا ہے. اللہ نے آیت کی شروعات کی ہے کہ قَانَ لَكُمْ آیَةٌ, تمہارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے اس میں کہ جب وہ واقعہ بدر میں 2 گروہ آمنا سامنا کیا تھا میدان بدر میں, تو جب ان کے لیے فتح کے لیے مدد اللہ کی اتری تھی. کیسی اتری تھی؟ واقعہ بدر میں بہت ڈیٹیل سے ہم نے دیکھا تھا. 313 تھے, لیکن فرشتوں کی مدد اللہ نے کتنے فرشتے اتارے تھے. میمنہ پر بھی, میسرہ پر بھی اتنے فرشتے چتکبرے گھوڑوں کے ساتھ کہ وہ ایسے ایسے ان کے ضربے لگاتے تھے جوڑ جوڑ کے اوپر کہ وہیں پہ وہ ختم ہو جایا کرتے تھے. اور وہ کہتا ہے جب ابو لہب کے پاس پہنچا, ایک شخص پہنچا, ابو لہب لڑنے نہیں گیا تھا, تو وہ ایک شخص جب کافر پہنچا ابو لہب کے پاس تو اس نے کہا حال بتاؤ, کیونکہ 23 رؤسان مکہ کا انتقال ہو چکا تھا, مر گئے تھے 27 یا 27. تو پوچھا کہ بھائی نہیں 70 تو مشرکین مکہ قتل ہوئے تھے نا, لیکن رؤسان جو رئیس تھے, ہاں جی ابو جہل بھی تھا اس کے اندر. تو سرداران مکہ, کتنے سرداران قریش, 27 سرداران قریش جو ہے وہ قتل ہوئے. تو اس نے جب ابو لہب نے پوچھا کہ تم مطلب کیا, کس نے تمہارا یہ حال کیا, تو اس نے کہا تھا ہم نے ایسے لوگ زندگی میں نہیں دیکھے کہ کس طرح کے لوگ وہاں پر تھے اور وہ ہمارے اوپر مار رہے تھے. وہ پگڑیاں انہوں نے پہنی ہوئی تھی, عجیب و غریب قسم کی سواریوں پر وہ سوار تھے. یہ اس نے خود عینی شاہد تھا, اس نے بتایا. اللہ نے اس کو اپنی نگاہوں سے فرشتے دکھائے, فرشتوں کی سواریاں دکھائیں. یہ اللہ کی مدد آتی ہے. یہ ہے خبر جو مومن کے لیے اللہ نے دی ہے. تو اللہ ہمارا اتنا ایمان بنا دے کہ ہم بھی خبر پہ ایمان رکھنے والے ہوں.
ہم وسائل اسباب نہ دیکھنے والے ہوں. یہ وسائل چیزیں اسباب تو کافروں کے لیے ہوتے ہیں. مومنوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایمان. ایمان کی طاقت سینوں میں ہے ہمارے, آسا نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. وہی ایمان کی طاقت اور جذبے سے جب وہ نکلے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مٹھی بھر جماعت کو بھی کیسے ان کے اوپر غلبہ عطا فرمایا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی, ہمارے امت مسلمہ کو بھی ایسا ایمان عطا فرما جس ایمان کی بدولت وہ آج کے دنیا کے اندر رہنے والے تمام کے تمام کفار کو زیر کر دینے والے بن جائے. اللہ آج امت مسلمہ بہت کمزور ہے. اللہ آج ہمارے پاس کوئی ہتھیار آلات سے لیس ہم نہیں ہیں. ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے. فرسٹ ورلڈ کنٹری کوئی اسلامی ملک نہیں ہے. لیکن اللہ, ہم ایمان کا جذبہ رکھنے والے, اور اسی ایمان کے بدولت اللہ تو آج امت مسلمہ کا ساتھی بن جا کہ ہم ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے والے بن جائیں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمیں کچھ چیزیں بتائیں گے. اگلی آیت میں بہت خوبصورت آیت ہے جو ہمیں زندگی کا ایک بہت خوبصورت طریقہ زندگی گزارنے کا فراہم کرتی ہے. زُیِّنَ لِلنَّاسِ, مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے, سجا دی گئی, زینت بنا دی گئی کہ لوگوں کے لیے. کیا چیز بنا دی گئی زینت؟ کچھ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خوشنما بنا دیا ہے, مزین کر دیا ہے, خوبصورت بنا دیا ہے. گویا زینا کا مطلب ہے بنا دیا گیا ہے, مزین کر دیا گیا ہے. میں نے نہیں مزین کیا, آپ نے نہیں مزین کیا, میرے شوہر نے نہیں مزین کیا, میری اولاد نے نہیں مزین کیا. کس نے مزین کیا ہے؟ اللہ نے. اللہ نے یہ چیزوں کی خوبصورتی میرے اندر ڈال دی ہے. اللہ نے ڈالی. ٹھیک ہے, بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو کچھ چیزوں کا میلان کسی دوسری چیز کی طرف رکھ دیا. ہر چیز کسی کے گرد گھومتی ہے. ہم نے دیکھا سولر سسٹم میں سورج ہے, اس کے گرد سولر سسٹم میں پلانٹس گھوم رہے ہیں. ہر پلانٹ کے مونز ہیں جو اس کے گرد گھوم رہے ہیں. اب سورج بھی وہ اپنے محور پر گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہر چیز گھوم رہی ہے. اللہ نے ان کو گھومنے کے لیے سینٹریپیٹل فورس, سینٹریفیوگل فورس رکھ دی, کچھ اٹریکشنز رکھ دی. تو یہ صرف اور صرف انہی کے اندر نظر نہیں آتی ہمیں. اللہ نے ہر لیونگ اور نان لیونگ کے اندر یہ محبت یا اٹریکشن, فورس آف اٹریکشن رکھی ہے. ٹھیک ہے, یہ محبتیں رکھی ہیں. ان محبتوں, جیسے کہ لیونگ تھنگس کے اندر اگر ان محبتوں کو دیکھا جائے یا اٹریکشنز کو دیکھا جائے تو اس کو محبت کہتے ہیں. اور نان لیونگ تھنگس کو دیکھا جائے تو گریویٹیشنل پل, فورس آف اٹریکشن, سینٹریفیوگل فورس, سینٹریپیٹل فورس, یہ کچھ فورسز ہیں جو فزکس میں ہم پڑھتے ہیں. تو اللہ نے لیونگ تھنگس کے اندر بھی کچھ اٹریکشنز رکھی ہیں اور نان لیونگ تھنگس کے اندر بھی کچھ فورس آف اٹریکشنز رکھی ہیں. جو لیونگ تھنگس کے اندر اٹریکشنز رکھی ہیں ان کو کہتے ہیں محبت. ٹھیک ہے, محبت. اور یہ محبتیں اللہ نے یہاں پہ مجھے آپ کو بتائی ہیں. یہ محبتیں اللہ نے میرے اور آپ کے اندر ڈالی ہیں. کیوں ڈالی ہیں؟ اس لیے ڈالی ہیں کیونکہ اللہ نے زندگی کا دائرہ چلانا تھا. اگر یہ محبتیں ہمارے اندر اللہ نے نہ ڈالی ہوتی, کن کن چیزوں کی محبتیں ہیں اللہ نے آگے پوری کیٹیگری بتائی ہے, یہ نہ ڈالی ہوتی تو کوئی انسان بھی زندگی میں زندگی نہ گزارتا. ہر کوئی, ہمارے دین میں دیکھیں رہبانیت نہیں ہے, چھوڑ کے چلے جاؤ, جا کے علیحدہ رہ لو, جنگلوں میں اپنا زندگی گزار لو. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ جو تمہیں مزین کر دیا ہے نا, حب الشہوات, شہوات کی محبت. شہوات کہتے ہیں خواہش کو. گویا ان چیزوں کی جو 5 چیزیں آگے اللہ بتا رہا ہے, کون سی ہیں؟ نساء, عورتیں, بنین, بیٹے, قناطیر المقنطرتی, جمع کیے ہوئے ڈھیر اور خزانے,
من الذهبی सोने में से, والفضتی اور چاندی میں سے, یعنی چھونے چاندی کے خزانوں کے ڈھیر, والخیل المسومتی اور نشان زدہ گھوڑے, والانعام اور مویشی, والحرث اور کھیتیاں. یہ تمام کی تمام چیزیں جو یہاں اللہ نے مینشن کی, عورتیں, بیٹے, سونے چاندی کے ڈھیر, نشان زدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتیاں, ٹھیک ہے. ان کو ابھی میں کیٹیگری علیحدہ بعد میں ایکسپلین کروں گی. جو بعد میں سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں, ان تمام چیزوں کی خواہش کرنے کی محبت بھی اللہ نے ہمارے دل میں ڈال دی ہے. ہاں جی, موٹیویٹ کیا ہے ان چیزوں کو پانے کے لیے. ہر انسان چاہتا ہے, زن اور زمین کے اوپر تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں, مرد ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں, عورت کے پیچھے کرتے ہیں کہ نہیں. عورت کی محبت بھی, یا اس کو پانے کی محبت اور خواہش بھی کی محبت بھی اللہ نے دل میں ڈالی ہے. عورت کو پانے کی خواہش سے بھی اس کو اچھا لگتا ہے, مطلب یہ خواہش کرنا بھی اس کو اچھا لگتا ہے. سمجھ رہی میری بات؟ حب الشہوات یعنی کہ شہوات کی محبت بھی اللہ نے ڈال دی ہے. ایک تو ہے نا کہ میرے پاس بہت ساری چیزیں, میرا سونا چاندی آ گیا میرے پاس, میں نے جمع کر لیا. ایک وہ ہے کہ مجھے خواہش ہو کہ میرے پاس سونا آئے, ایک خواہش ہو کہ میرے پاس بیٹا آئے, ایک خواہش ہو کہ میرے پاس اچھی سواریاں, میرے پاس مویشی ہوں, ایک خواہش ہو کہ میرے پاس کھیتیاں ہوں, لینڈز ہوں. ایک خواہش, صرف اس خواہش کو بھی محبت بھی اللہ نے دل میں ڈال دی ہے. اس کو اس کے بارے میں سوچنا بھی اچھا لگتا ہے. وہ سوچتا ہے مرد تو پھر ہی تو ان کو پانے کے لیے جستجو کرتا ہے, محنت کرتا ہے. تو گویا لینا تو دور کی بات ہے, بات کی بات ہے, اس چیز کا خیال بھی اس کو اچھا لگتا ہے. اور یہ خیال بھی اللہ نے دل میں ڈالا ہے اس لیے تاکہ اس زندگی کا پہیہ گھوم سکے. یہ فورس آف اٹریکشن, یہ محبتیں اللہ نے دل میں ڈالی اس لیے ہیں کیونکہ میں اور آپ اس دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تمہیں دے رہا ہوں, ان ساری چیزوں کے ساتھ رویہ کیسا تم نے اب کرنا ہے, اللہ نے وہ دیکھنا ہے. آپ کو بہت ساری چیزیں دے دی ہیں اور سمجھا دیا ہے کہ یہ تمہیں خواہش ہے میں یہ بھی لوں. خواہش سوچنا بھی اچھا لگتا ہے. ایک لڑکا ہے یا لڑکی ہے, اس کو اچھا لگتا ہے کہ میں شادی کروں, ہے نا. اور لڑکا ہے, اس کو اچھا لگتا ہے کسی لڑکی کے بارے میں سوچنا بھی. تو ہاں, یہ اللہ نے یہ خواہشات دل میں ڈال دی. اب میں کہوں کیوں ڈالی اللہ نے دل میں؟ اللہ نہ ڈالتا, جب ڈالتا ہی نہیں تو پھر تو امتحان ہی کوئی نہیں. جس کو سونا نہیں پسند اس کا تو امتحان ہی کوئی نہیں, ہے نا. صحیح. اور یہ دیکھ لیا جائے کہ ہر بندے کو یہ چیزیں پسند ہی پسند ہیں, سب کو پسند ہے کیونکہ یہ اللہ نے دل میں ڈالی. اب کو یہ کہتے ہیں مجھے اس سے کوئی, جس کو جتنا پسند اس کے لیے اتنا بڑا امتحان. انہی چیزوں سے اللہ نے آزمانا. یہ تمام چیزیں, ان کا خواہش کرنا, ان کے لیے سوچنا, ان سے پیار کرنا, ان کو پانے کے لیے محنت کرنا, جستجو کرنا, ان کو پانا حرام نہیں ہے بلکہ عین حلال ہے. محبتیں اللہ نے ڈالی ہیں, ان کو سوچنا, ان کے لیے خواہش کرنا, ان کو پانے کے لیے جستجو, محنت کرنا اور حاصل کرنا, اور پھر ان کو استعمال کرنا حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن طریقہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں. حرام نہیں ہے, منع بھی نہیں ہے, کیا جا سکتا ہے. انسان شادی کرے, طریقے سے حلال رشتے کے ساتھ اپنی بیوی یا ازواج کے ساتھ تعلق نبھائے جو طریقے اللہ نے بتا دیے. انسان اولاد حاصل کرنا چاہتا ہے ضرور کرے, اس طریقے سے کرے جیسے اللہ نے بتا دیا.
آج جو سیروگیٹ بیبیز کا جو چل رہا ہے کہ مرد کا عورت کا نطفہ لے کے میاں بیوی کا تیسری عورت کے رحم میں ڈلوا کے اس سے پریگنینسی کا پورا عمل کروا کے بچہ لے کے اور اپنا پال لے لیا جاتا ہے. اس کو سیروگیٹ بیبی کہا جاتا ہے. اللہ نے یہ بچہ ایسے حاصل کرنے کے لیے مجھے نہیں کہا تھا. میں صرف اس لیے نہیں کر رہی ہے بچہ کیونکہ میں اپنے فگر خراب نہیں کرنا چاہتی. اللہ نے اس لیے نہیں کہا تھا. آج سیروگیٹ بیبیز آ رہے ہیں. بچہ چاہیے تو حاصل کرو, ویسے حاصل کرو جیسے تمہیں اللہ نے سکھایا. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انّا شئتم. جاؤ اپنی بیوی کے پاس جہاں سے تم چاہتے ہو, اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے وہاں سے جاؤ اپنی بیوی کے پاس. صحیح. اور اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کی راتوں میں کہہ دیا نا اپنی بیویوں کے پاس جاؤ جہاں سے انہوں نے تمہیں جانے کا حکم دیا ہے. اور دھیان رکھو وما قدموا لانفسکم کہ وابتغوا ما كتب اللہ لکم, اور تلاش کرو جو اللہ نے رزق تمہارے لیے لکھ دیا ہے اولاد کی صورت میں. تو اللہ نے تو طریقے مجھے آپ کو بتا دیے, لیکن اب اولاد کو حاصل کرنا اور اس طرح سے حاصل کرنا, یا پیروں فقیروں کے پاس جا کے منتیں مرادیں چڑھوا جھاڑو چڑھوا کے اور مختلف کام کروا کے اور جادو ٹونے کروا کے جو ہے وہ بیٹے حاصل کرنا, صحیح, یہ تمہارے اوپر ہے تم کیسے حاصل کرتے ہو. والقناطیر المقنطرۃ, اور قناطیر کہتے ہیں بہت زیادہ خزانے کو. مقنطرہ وہ جو اکٹھا کیا ہوا ہو, جمع کیا ہوا خزانہ کس کو پسند نہیں ہے؟ ہر ایک کو پسند ہے. اور خزانے کو عام طور سے جب جمع کیا جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ مستحکم ہو جاتا ہے, بہت زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے, اور آپ کو بہت پسند ہے. بینک بیلنسز آج کس کو پسند نہیں؟ ہر کوئی کہتا ہے میرا بہت بڑا بینک بیلنس ہو, ایک بینک ہے دوسرے میں کھول لوں, دوسرا ہے تو تیسرے میں کھول لوں, انٹرنیشنل بھی کر لوں. مختلف چیزوں کی اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کا ہر کسی کا شوق ہوتا ہے. اب یہ جو خزانے صرف بینک بیلنس تو نہیں ہے, من الذهب والفضة, سونے میں سے بھی اور چاندی میں سے بھی. سونے چاندی کے ڈھیر ہر ایک کو پسند ہے, ہر ایک کا دل چاہتا ہے سونا ہی سونا ہو. اور جب سونا زیادہ 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 ہوتا جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, ان کو ڈھیر لگاتے جاتے ہیں. گڈیاں آ جاتی ہیں تو پہلے آپ 1 روپیہ 2 روپیہ 3 روپیہ 4 روپیہ 100 جب جمع ہو جاتے ہیں نوٹ, تو ان کو آپ ربر بینڈ لگا دیتے ہیں یا اسٹیپل کر دیتے ہیں اور ان کو ڈھیر لگا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری گڈی, پھر اوپر تیسری گڈی اس کے اوپر, اس طرح پائل اپ کرتے جاتے ہیں. اسی طرح سونا, وہ بھی لوگ کیا کرتے ہیں, بلاکس لیتے ہیں, لے لگتے جاتے آہستہ آہستہ آہستہ. ان کے پاس اتنے سونا جمع ہو جاتا ہے. حضرت انس کے پاس اتنا سونا جمع تھا جب ان کی ڈیتھ ہوئی کہ وہ کلہاڑی سے کاٹا کرتے تھے. سونے چاندی کے ڈھیر کس کو پسند نہیں. اور فضہ, چاندی بھی بہت لوگوں کو پسند ہے. آج چاندیوں کا اتنا زیادہ جو ویلیو آہستہ آہستہ چاندی کی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. سونا بھی مہنگا, چاندی بھی مہنگی, ہر چیز ہر ایک کو پسند ہے نا. سونے چاندی, عورتوں کو تو زیورات کی صورت میں بہت پسند ہوتے ہیں, اور مردوں کو مال کی صورت میں, وہ جمع کرنے کے لیے اس کو رکھنا چاہتے ہیں. سونے کی صورت میں چاندی خرید کے رکھنا چاہتے ہیں, اور ساتھ ہاں جی ہم ڈالرز خرید کر رکھتے ہیں, ہم پاؤنڈ خرید کر رکھتے ہیں, ہم یوروز خرید کر رکھتے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے, وہی بینک بیلنسز یا وہ مال اور متاع جو آپ کے دل میں اس کے لیے محبت, آپ ہر ایک کا دل چاہتا ہے میرے یہ بہت زیادہ. پھر اللہ نے کہا اور کیا چیز تمہیں پسند ہے, والخیل المسومۃ, خیل کہتے ہیں گھوڑے کو, اور فرس کی جمع ہے خیل. اور جیسے کہہ لیں آپ خیال سے نکلا ہے, اور اس کو کہتے ہیں اکڑ کر چلنا. خیال کا کیا مطلب ہے؟ اکڑ کر چلنا. ہاں جی, گھوڑے کی چال کیسی ہوتی ہے, بڑی اکڑ کی چال. گھوڑے کی چال متکبرانہ ہوتی ہے. جی, اسی لیے گھوڑے رکھنے والے جو ہے وہ تکبر والے ہوتے ہیں. اور اس کی پیشانی میں اللہ نے قیامت تک خیر رکھی ہے, یہ بھی بتا. اچھا, یہ جہاد میں استعمال. ہاں جی. تو اب خیل بیسیکلی خیال سے نکلا ہے نا, تو تکبر انسان کے خیال میں ہوتا ہے. جیسے ہی خیال میں کچھ آتا ہے آپ کی چال میں اکڑ آ جاتی ہے. ہاں جی. تو اسی طرح سے خیل وہ گھوڑے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں,
اس زمانے میں بہت 3 طرح سے گھوڑے استعمال کیے جاتے تھے. جہاد کے لیے استعمال کیے جاتے تھے, سواریوں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے, اور وہ والے گھوڑے جو ہے وہ مختلف جو شب خون مارنے کے لیے جو وہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے, کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیمتی گھوڑے, عربی نسل کے گھوڑے, تو خیر وہ والے گھوڑے جو کون سے ہیں یہاں پر, مسوماتی, یس, سوم سے نکلا. سوم کیا ہے؟ سوم کہتے ہیں, سوم کا نا 3 مطلب ہے. ایک تو یہ ہے کہ چرنا, گھوڑوں کا چرنا, آزادی سے چرنے والے گھوڑے. دوسرا ہے اعلیٰ نسل کے گھوڑے, کامل اعضاء کے اعلیٰ نسل کے گھوڑے. اور تیسرے وہ گھوڑے جن کے اوپر کوئی امتیازی علامت ہو, یعنی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن مارک ہو, نشان ہو. جیسے کہ عرب کیا کرتے تھے, جو اپنی جن کے پاس گھوڑے ہوتے تھے ان کے اوپر ایک خاص قسم کی اسٹیمپ لگاتے تھے اپنے قبیلے کی, تاکہ پتہ چلے کہ یہ گھوڑا فلاں قبیلے والے سے بلونگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو نشان زدہ گھوڑے, آج نشان زدہ گھوڑے وہ لوگ تو سواریوں کے لیے بھی استعمال کرتے تھے, تو آج ہماری یہ جو نشان زدہ سواریاں ہیں, کوئی BMW ہے, کوئی ہاں جی کوئی لینڈ کروزر ہے, مرسیڈیز ہے, پورشے ہے, تو ڈفرینٹ ہماری نشان زدہ سواریاں. کس کو اچھی نہیں لگتی بڑی گاڑی؟ کس کو اچھی نہیں لگتی بڑی گاڑی؟ سب کو اچھی لگتی ہے. سب کا دل چاہتا ہے میری اچھی گاڑی ہو, اور اتراتے ہوئے شان سے اپنی گاڑی سے وہ نکلتے ہیں, ہے نا. تو مختلف لوگوں کی یہ جو سواریوں کی محبت, ہر ایک کا دل چاہتا ہے میرے پاس اچھی سے اچھی گاڑی ہو. مردوں کا بھی دل چاہتا ہے, عورتوں کا بھی دل چاہتا ہے ہمارے پاس اچھی ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے اللہ نے محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے. پھر اللہ نے آگے بتایا چوتھی چیز, اعلیٰ نسل کے, والانامی, اور مویشی. نام سے نکلا ہے, نام کی جمع ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے مویشی یا چوپائے یا چرنے چگنے والے جانور. قرآن میں آتا ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا, اور چوپایوں میں سے وہ جو بوجھ اٹھانے والے ہیں اور جو جن کی کھالیں بچھائی جاتی ہیں, یعنی وہ چوپائے جن کی کھالوں کو ہم مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اللہ نے بتایا کہ یہ جو انعام ہے, جو مویشی ہے, جن کو آپ کھاتے بھی ہو اور سواریوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہو اور اپنی برتنے کی چیزوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہو, کتنے قسم کے انعام ہیں. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ, اللہ تعالیٰ نے 8 نر و مادہ, 8 قسم کے جو ہیں وہ جو ہے یہ مویشی ہمارے لیے پیدا کیے ہیں. اچھا, وہ مویشی جو اس کو بھی مویشی کہتے ہیں جو ہم شکار کے لیے استعمال کرتے ہیں, جیسے کہ ہرن ہے یا زیبرا وغیرہ ہے یا جنگلی گدھا ہے یا گائے ہے, ان کو کیا کرتے ہیں, نیل گائے وغیرہ, ان کو بیسیکلی ہم گھروں میں تو نہیں پالتے, لیکن کیا کرتے ہیں, ہم شکار کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو جب شکار کے لیے حلال وہ بھی ہے ہمارے لیے, کیونکہ وہ بھی چرنے چگنے والے ہیں. ہرن کو ہم گھر میں تو نہیں لا کے کھاتے ذبح کر کے, لیکن شکاروں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو کتنا لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے شکار کرنے کا, ہرن کا شکار کرتے ہیں, گھروں میں لے کر آتے ہیں اور لا کے وہ ہرن کا سر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں, 12 سنگے کا, ہے نا, بڑا بڑا فخر کرتے ہیں لوگ اس کے اوپر. بارخور کا, ہر چیز کے لیے دل میں محبت اللہ نے ڈالی ہے. شکار کا کتنا شوق ہوتا ہے لوگوں کو, خود ہی ہوتا ہے. والحرث, اور کھیتیاں, یہ تو زمینداروں جن کے پاس زمینیں ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کو کھیتی کتنی عزیز ہوتی ہے. وہ کھیتی ان کی ماں کی طرح ہوتی ہے. جس طرح ماں کی انسان خیال رکھتا ہے اور خدمت کرتا ہے, اس طرح وہ اپنی کھیتیوں کی رکھوالی اور نگرانی اور خدمت کرتے ہیں. کھیتی
اچھا, اور انعام کے اندر عزت کے نشان سے یہ یاد آیا مجھے کہ جو لوگ مویشی پالنے والے لوگ ہوتے ہیں یا جن کے بہت زیادہ مویشی ہوتے ہیں, گاؤں وغیرہ میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے باقاعدہ قلعے ہیں اور وہ قلعوں کے حساب سے اس کی عمارت یا اس کی امیری کا حساب لگایا جاتا ہے. ہمارے جی اتنے قلعے ہیں, ہمارے قلعے کیا ہیں جی, اتنے مویشیوں کے. نہیں, قلعہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ہرڈ ہوتا ہے آپ کا جانوروں کا, جس میں آپ جانور رکھتے ہیں اپنے, ڈیرا ٹائپ. جی سر بالکل, جس میں آپ وہ رکھتے ہیں, باڑا بھی کہتے ہیں اس کو. جی جی جی, نہیں, قلعے مویشیوں کو باندھنے کی جو لینڈ ہے جس میں وہ ہوتے ہیں, اتنے قلعے ہمارے پاس, یعنی کہ اتنے مویشی ہمارے موجود ہیں جو اتنی زمین پر ہوتے ہیں. تو اس طرح سے اس کی امیری کا حساب لگایا جاتا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں, قلعے پتہ کس کو کہتے ہیں؟ I belong to زمیندار فیملی, جو ایکڑ زمین ہوتی ہے. تو جو قلعے نہیں, جو مویشیوں کے باندھنے کو قلعے نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں اس کے پاس بہت زیادہ مویشی ہیں, یہ بہت بڑا باڑا ہے, یہ بہت بڑے زیادہ. قلعہ انفیکٹ ایکڑ کو کہتے ہیں. تو ان کو ان کا حساب لگاتے ہیں جو عام اس میں جو انڈیا وغیرہ میں ہے نا, ایکڑ مربع تو ہوتے ہیں, لیکن وہ جس جب باندھا جاتا ہے جانوروں کو, یہ مطلب میرا مطلب یہ ہے کہنے کا. ہاں, وہ اس طرح کہتے ہیں, لیکن جو زمین اور مویشیوں کو بتانے کا جو وہاں پہ رواج ہے وہ اس طرح بتایا جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنے قلعے مویشی ہیں, یعنی کہ اتنے قلعے مویشی ہیں. سمجھ آ گئی اب آپ کو بات؟ اس طرح بتاتے ہیں. اس سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ اس وقت کتنا وہ ہے. چلیں, بتانے کا مطلب صرف یہی تھا. اینی ویز, اللہ نے کہا یہ ساری چیزیں جو تمہارے لیے میں نے بتائی ہیں, دی ہیں, اس کی محبتیں, ان کو پانے کی خواہش بھی تمہاری, اس کی محبت بھی میں نے تمہارے دل میں ڈالی ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب, اور اللہ کے نزدیک اچھا ہے ٹھکانہ, لوٹنے کی جگہ اللہ کے پاس ہے جو زیادہ بہتر ہے. دنیا کی چیزیں اتنی بنا لو گے, اتنی کما لو گے, اتنی برت لو گے, لیکن یاد رکھنا بہترین چیز جو ہے وہ تمہیں اللہ کے پاس ہی ملے گی. یہ دنیا کی چند چیزیں, چند روزہ زندگی کا سامان ہے جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے. ان کے ساتھ رہو, ان کے ساتھ زندگی گزارو, ان کو حاصل بھی کرو, ان کو استعمال بھی کرو, ان کو پانے کے لیے محنت بھی کرو, لیکن طریقہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں. قتل و غارت کرتے ہیں آج, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ناراضگیاں ہو جاتی ہیں, انہی باتوں کے اوپر ہوتی ہیں نا. اللہ نے کہا سب کچھ کرو لیکن اچھی چیز جو قل, ان سے کہو اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم, کیا میں تمہیں بتاؤں ان سے زیادہ بہتر کیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا یہ حاصل نہیں کرو, اللہ نے یہ نہیں کہا ان کو استعمال نہیں کرو. ہمارے دین میں یاد رکھیے گا رہبانیت نہیں ہے. ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے, ان چیزوں کے ساتھ رہنا ہے, ان چیزوں کے درمیان رہنا ہے, ان کو چھوڑ کر ہم نے اپنی زندگی نہیں گزارنی, لیکن انہی کے ساتھ ایسے رہنا ہے کہ انہی کو اپنے لیے باقیات الصالحات بنانا, انہی کو اپنے لیے آخرت کمانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنانا ہے. ان کے ساتھ ایسے زندگی گزارنی ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. ان کے ساتھ ایسے زندگی گزارنی ہے کہ ان کو راضی کرتے کرتے میں اپنے رب کو ناراض نہ کر لوں. یہی تو آزمائش ہے, یہی تو آزمائش ہے. محبت بھی ڈال دی اور کہہ دیا کہ بس تم, ہاں, اور کہہ دیا کہ رہو بھی, یہ محبتیں بھی, سب کچھ کرو بھی,
لیکن یاد رکھنا اس کے اندر غرق مت ہو جانا. یہ سمجھ لینا کہ یہ صرف دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے. کوئی بھی عقل مند شخص ٹیمپرری چیز کے لیے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتا. وہ اپنی اصل عقل مند وہ ہوتا ہے جو ابدی چیز کے لیے محنت کرتا ہے. آپ کبھی کرائے کے مکان کو سجاتے ہیں؟ آپ اپنے کرائے کے مکان کو فرش بھی اکھیڑنے لگ جائیں, اپنے کرائے کے مکان کی کھڑکیاں بھی تبدیل کرنے لگ جائیں, وہاں پہ اے سی بھی لگانا شروع, سارا مال آپ اپنے کرائے کے مکان پہ لگا دیں, تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ بے وقوف. عقل مند کون ہوگا؟ جو کہے گا کہ میں یہ سارا مال, یہ ساری چیزیں میں اپنے گھر میں جا کے کروں گا. تو ہم تو ٹیمپرری اسٹے میں آئے ہیں. یہ جو ساری چیزیں دنیا کی چند روزہ سامان ہیں, ان کے اندر غرق نہیں کرنا اپنے آپ کو. ہوش حواس کھلے رکھتے ہوئے ان کے درمیان زندگی ایسے گزارنی ہے کہ ہمارا دامن ان کانٹوں کے اندر الجھ کے نہ رہ جائے. ہم نے اپنی زندگی کی کشتی کو ایسے سمندر پر چلانا ہے, ان ساری مرغوبات نفس کے درمیان رہتے ہوئے, اس ایسے مرغوبات نفس کے حب و شہوات کے سمندر کے اوپر سے ہم نے اپنی زندگی کی کشتی کو ایسے گزارنا ہے کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے. مسافر کی طرح انہی کی محبت, اسی پانی کو لے کے اگر ہم سمندر کے پانی کو اپنی کشتی میں ڈالنا شروع ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی. تو گویا ان کی محبت میں اتنا غرق نہیں ہو جانا کہ اپنی زندگی کی نیا کو ڈبو دیں. ہم تو بری طرح ڈوب چکے ہیں. زندگی کا مقصد ہی اس کو بنانا. اب اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے تو دوسرے کنارے پر پہنچنا ہے, جنت کمانی ہے. ان چیزوں کو جنت پہنچنے کا, جنت تک پہنچنے یا جنت کو پانے کا ذریعہ بنا لیں. مال کو بھی, اولاد کو بھی, بیوی کو بھی بندہ, اور میاں کو عورت, اور جو سونا چاندی کا ڈھیر ہے, اور مویشی, مال, سواریاں, کھیتیاں, ان سب کو کیا کر لیں؟ آخرت بنانے کا, جنت کو کمانے کا وسیلہ اور ذریعہ بنا لیں. کون سا مال اور اولاد آخرت میں کام آئے گا؟ وہی تو مال اور اولاد کام آئے گی. جو مال صدقہ جاریہ میں لگا دیا گیا ہوگا, وہی تو اولاد کام آئے گی جو آپ کے لیے آخرت میں جو نیک عمل کرتی ہے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے, یعنی کہ نیک اولاد. صحیح. تو یہ ساری چیزیں جس میں بیوی اور بیٹے یعنی عورتیں اور بیٹوں کے بعد ساری چیزیں مال سے ریلیٹڈ ہیں. جیسے سونا چاندی کے ڈھیر, نشان زدہ گھوڑے سواریاں مال سے آتی ہیں, مویشی مال سے آتا ہے, ہر کھیتیاں مال سے آتی ہیں, یہ سب مال ہے. اور ایک طرف مال, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, انما ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہ. اللہ نے بتا دیا تمہاری ازواج, تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں, ان سے محتاط رہو. یس, ازواج کا مطلب مرد کے لیے عورت, عورت کے لیے مرد. تو یہ اللہ نے بتا دیا. یہ کیا کرو, ان سے اچھی چیز بتاؤں, للذین اتقوا, ان کے لیے ہے جو تقوی سے چلتے ہیں. کن کے لیے ہے؟ اس سے بہتر چیز کن کے لیے ملے گی؟ ان کو ملے گی جو ان تمام چیزوں کے درمیان رہتے ہیں, غرق نہیں ہوتے, بلکہ انہی کو اپنی آخرت بنانے کا وسیلہ اور ذریعہ بناتے ہیں. اپنے دامن ان کے اندر الجھاتے نہیں ہیں. وہ ان کی محبت اتنی نہیں کرتے. ہمارے دین میں یاد رکھیں, نہ ترک دنیا ہے نہ غرق دنیا ہے. ترک بھی نہیں کرنا, غرق بھی نہیں ہونا. اتنا رہو کہ ان کو دیکھتے دیکھتے آخرت بنانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنا لو. اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مشکل نہیں ہے, محبتیں اللہ نے ڈالی ہیں, لیکن ہمیں سمجھ میں آ جائے
کہ ہم نے ان کے ساتھ رویہ کیا اختیار کرنا ہے. یقین مانیے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان اتنی محبت میں ہوتا ہے کسی بھی ان حب و شہوات میں سے، اور اس کو سمجھ نہیں آتا کہ اب میں کروں کیا، اگلے کو ناراض کروں یا جو ہے وہ اللہ کے حکم کو مانوں، کیا کروں، ہے نا. اللہ کے حکم کو مانوں گا تو یہ ناراض ہو جائیں گے، اور اگر ان کو خوش کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے، جب بھی زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا پڑے جہاں اللہ کا حکم دوسری محبتوں سے ٹکرا رہا ہو، وہاں اللہ کے حکم کو آگے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو ایسے چلنا ہے کہ جب اللہ کو راضی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ ان کو بھی ہم سے راضی کر دے گا. کوئی ناراض ہو، تھوڑی دیر کے لیے ہو، کوئی بات نہیں. بیٹا نہیں ہے، لوگ بیٹے کو پانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، جادو ٹونے، پیروں کے پاس جانا، تعویذ گنڈے، فلاں کا بچہ لے کر آ جاؤ، میں اس کے خون سے تمہیں لکھ کے دوں گا. ہسپتالوں سے بچے چوری اغوا ہوتے ہیں، ان کے خونوں سے تعویذ لکھ کے جاتے ہیں کہ میں وہ تمہیں گھول کے دوں، پلاؤں گا، پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے. اور انسان صرف اور صرف بیٹے کو حاصل کرنے کے لیے یہاں تک آ جاتا ہے نا. حسد کے اوپر آ کر انسان اتنا ہو جاتا ہے کہ جادو ٹونوں سے فلاں کی بیوی کو ختم کروا کے اس سے میری شادی ہو جائے. اور وہ جادو ٹونے مرد بھی بہت کرتے ہیں، صرف عورتیں اس کے اندر نہیں ہیں، سب اس میں شامل ہیں، بہت زیادہ ہے. تو یہ زن زمین کے اوپر تو لڑائی جھگڑے قتل تک ہو گئے. تو یہ تو وہ چیزیں جو اللہ نے ڈال دی ہیں، لیکن بس اللہ نے کہہ دیا طریقے سے چلو، جو طریقے میں نے تمہیں بتا دیے، اللہ کا تقوی، اللہ کے خوف کو غالب رکھتے ہوئے انہی چیزوں کو بس باقیات الصالحات بنانے کے لیے تو اپنی زندگی گزارو. تو کیا ملے گا؟ عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک جنات، باغات ہیں. یہ تو دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہے. اللہ کے پاس تمہیں کیا ملے گا اگر ان کے ساتھ تقوی سے چلو گے؟ باغات، جنات ہیں. ایک جنت بھی نہیں، باغات، جنات ہیں. ایسے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار، جاری ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ نہیں یہ تو چند دنوں کی چیزیں تھی، بیویاں آ گئی مر گئی، ایک بیوی سے شادی کی مر گئی، دوسری لے لو، دوسری سے شادی ہو سکتا ہے وہ بھی مر جائے یا بوڑھی ہو جائے، پھر تمہاری اٹریکشن ختم ہو جائے. اولاد ہے، آج اولادیں ہیں، کل اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لے، اور کوئی پتہ نہیں ہے. زندگی میں انسان کی اولادیں جو ہے وہ دنیا سے چلی جاتی ہیں. پھر اسی طرح کے مال اسباب جتنے زیادہ انسان جمع کرتا ہے، ضروری تو نہیں کہ ہمیشہ اس کے پاس رہے، وہ ہمیں کبھی ختم بھی ہو جاتے ہیں، کبھی ایک دم سے وہ سونے کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، ڈالر جو ہے وہ ایک دم سے نیچے آ جاتے ہیں. آج کل تو ویسے بہت ہی بھاگ رہے اوپر، لیکن ہوتا ہے نا، آپ کسی چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتے. کل من علیہا فان، ہر چیز تو فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی. تو اپس آتے ہیں تو ڈاؤنز بھی آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہے کہ یہ جو چیزیں تمہیں اللہ کے پاس جنات اور باغات کی صورت میں ملیں گی، وہاں پر تمہیں ہمیشگی کا سامان ملے گا. خالدین فیہا، یہ نہیں کہ چند دن کے لیے ملے گا، 4 دن رہو گے اور بس پھر چھین لی جائیں گی، نہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جنتی ہو، اکیلے نہیں بھیجوں گا تمہیں. اکیلے جنت کی نعمتوں کو کیا انجوائے کرو گے؟ یہ جو دنیا میں تمہارے لیے میں نے تمہاری نساء میں کی محبت تمہارے لیے ڈالی تھی، تو وہ نساء کی محبت وہاں پہ بھی ہمارے دل میں اللہ نے مردوں کے دلوں میں ڈالی ہی ہوگی، عورت کے دل میں بھی ڈالی ہوگی اس کے زوج کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اکیلے نہیں ان نعمتوں کو انجوائے کرو گے. اللہ اتنا رحیم، اتنا کریم ہے کہ اس نے کہا ازواج مطہرات، اور ازواج بھی ہوں گے تمہارے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے. اکیلے کبھی بھی تم انجوائے نہیں کر سکتے. کبھی آپ جا کے دیکھیں، میرے ہسبینڈ پہلے کبھی بزنس ٹور پہ اکیلے جاتے تھے، تو میں ایک دفعہ ان سے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، تو ہم لوگ چلے گئے. تو وہاں پر وہ میرا خیال ہے 3-4 دفعہ پہلے جا چکے تھے، لیکن جب میں گئی تو میں نے کہا یہاں پر جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، جدھر بھی ہم جاتے تو وہ فرسٹ ٹائم وہ جگہ دیکھ رہے تھے. تو میں بڑا حیران ہوئی. میں نے کہا آپ 4 دفعہ پہلے آ چکے ہیں یہاں پر اور آپ نے یہ جگہ نہیں دیکھی؟
تو کہتے ہیں میرے دل ہی نہیں چاہتا اکیلے کیا بندہ جا کے گھومے اور ادھر ادھر جائے, کوئی بندہ ساتھ ہو تو بندہ جاتا بھی ہے, کہیں پھرتا ہے, مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی سوچ کو ہماری جو بنایا ہے, تو وہاں پر بھی اللہ نے اکیلے جنت میں نہیں رکھنا, اللہ نے جوڑے بنا کے رکھنا ہے. اور جوڑے بھی کیسے ہوں گے؟ جیسی جنت کی نعمت, ہر نعمت وہ جو جب نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی دل میں اس کا خیال آیا, بہترین سے بہترین چیز ہے وہاں پر. تو دنیا میں ہوگا وہی جوڑا وہاں پر بھی. تو وہاں نہیں, یہاں پہ دیکھ لیجئے نا, آپ دیکھ لیجئے کون سے ازواج ہیں وہاں پر جو مل رہے ہیں جنتیوں کو؟ ازواج مطہرہ, پاکیزہ. اللہ نے وہ جوڑے رکھنے ہیں وہاں پہ جو پاکیزہ ہوں گے. تو بہترین جوڑے دنیا میں وہ ہیں جو پاکیزہ, جن کی نگاہیں پاکیزہ, جن کی سوچیں پاکیزہ ہیں, جن کی نیتیں پاکیزہ ہیں, جن کی زبان پاکیزہ ہیں, جن کے دلوں سے گندے جذبات نکلے ہوئے ہیں, حرص نہیں ہے, طمع نہیں ہے, بخل نہیں ہے, ان تمام چیزوں سے پاک ہیں. ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. تو جنتی تو پھر کم ہی ہے نا, 999 میں سے ایک جنتی, 1000 میں سے ایک جنتی, 999 جہنم. اللہ ہمیں جنتیوں میں شامل کرنا. انسان کی اللہ نے کوشش دیکھنی ہے, جتنی جس کے اندر حرص ہے اتنا ہی اس نے اس پہ قابو کرنا ہے, جتنی جس کے اندر بخل ہے اتنا ہی اس پہ اس نے قابو کرنا ہے. یہی تو امتحان ہے. جس میں حرص ہی نہیں ہے اس کا کیا امتحان ہے؟ جس میں تکبر ہی نہیں ہے اس کا کیا امتحان ہے؟ جس کو بولنا ہی نہیں آتا اس کا کیا امتحان؟ امتحان تو اس کا ہے جس کو وہ نعمت ملی ہے, یا جس کے اندر وہ فیلنگ اور کیفیت ڈالی گئی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو جتنی اللہ نے نعمت ڈالی ہے, دی ہے, عطا کی ہے, اتنا ہی بڑا امتحان ہے, اور وہی ہم نے کامیابی سے گزارنا ہے. ایک لڑکی ہے, اس کو سجنے سورنے کا کوئی شوق نہیں ہے, کوئی شوق نہیں ہے. ہوتی ہے لڑکیاں, کوئی نہ جولری کا شوق, نہ میک اپ کا شوق, اس کو شوق ہی نہیں ہے. دوسری طرف وہ لڑکی ہے جس کو بہت شوق ہے. تو پھر دونوں کا امتحان ایکول ہے. جس کے اندر فیلنگ ہی نہیں ہے اس کو کیا, اس کو تو فیلنگ ہی نہیں, اس نے تو کوئی امتحان نہیں, اس نے تو کیا ہی نہیں کچھ بھی. لیکن جس کو فیلنگ بہت زیادہ ہے کہ میں نے سجنا سورنا ہے, اس نے اپنے آپ کو کہاں قابو میں رکھنا ہے, کس کے سامنے سجنا سورنا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو اللہ نے مجھے آپ کو بتائی ہیں. اسی طرح سے ازواج مطہرات بھی بننے کی پوری کوشش کرنی ہے. کوئی پاک نہیں ہے لیکن کوشش تو کرنی ہے پاک ہونے کی. اللہ ہماری نیتوں کو بھی پاک کرے, نظروں کو بھی پاک کرے, زبانوں کو بھی پاک کرے, دل کو بھی گندے جذبات سے پاک کرے, ہمارے مالوں کو بھی پاک کرے, ہمارے جسموں کو بھی پاک کرے, ہمارے اوقات کو بھی پاک کر دے. اللہ ہمیں پاکیزہ جوڑے دنیا میں بنا دے, ہمیں اور ہمارے شوہروں کو ہمارے لیے دنیا میں پاکیزہ جوڑے بنا کے اللہ انہی پاکیزہ جوڑوں کے ساتھ ہمیں جنت کے نعمتوں میں, جنت کے بالا خانوں میں پاکیزہ جوڑے بنا کے وہ نعمتیں ہمیں عطا فرما دے. اور جب یہ نعمتیں مل جائیں گی, پاکیزہ جوڑے مل جائیں گے, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ, یہ ہے وہ چیز جو اللہ کی رضا بخیر من ذالکم ہے. تمام چیزوں سے بڑھ کر یہ وہ نعمت جو اللہ کی رضا کی صورت میں جنتیوں کو انعام کی شکل میں ملے گی, تو ساری کی ساری جنت کی نعمتیں بھی ہیچ ہو جائیں گی. اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ دنیا میں بھی ہم سے راضی ہو جائے, اور قیامت میں بھی اللہ ہمیں اپنی رضا کے پروانے عطا فرما دے. حدیث سے پتہ چلتا ہے نا, مفہوم حدیث کا, کہ جب سارے جنتی جنت میں اپنی نعمتیں انجوائے کر رہے ہوں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ
کی طرف سے سلام بھیجا جائے گا. سلام قولا من رب الرحیم کہ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام بھیجا جائے گا. سلام بھیجنے کے بعد جو جنتی ہیں اس وقت پتہ چلتا ہے روایات سے کہ جنتی اس وقت گانے سے محظوظ ہو رہے ہوں گے. جنتیوں کو جو حوریں ہیں وہ گانا سنائیں گی, حضرت داؤد علیہ السلام لہن داؤدی سے سنائیں گے, پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنائیں گے, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ان کو گانا سنائے گا. سبحان اللہ. اور وہ کیسے ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹا کے اپنا دیدار کروائیں گے جنتیوں کو, اور پھر جنتی ایسے دیکھتے رہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ 70,000 سال گزر جائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, کیا تمہیں بادلوں والے دنوں میں چاند کو دیکھتے ہوئے کوئی تکلیف, سورج کو دیکھتے ہوئے کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ یعنی کہ اگر بادل ہوں تو سورج کو ہم آرام سے دیکھ سکتے ہیں, ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو جب ہمیں سورج کو دیکھتے ہوئے, اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب جنتی کو کا دیدار ہوگا, جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا, تو وہ بھی اللہ کو ایسے ہی دیکھیں گے جیسے ہم 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھتے دیکھتے 70,000 سال گزر جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے اے میرے بندو تم راضی ہو تو اور کچھ چاہیے؟ تو وہ کہیں گے اللہ ہم آپ سے راضی ہیں, ہمیں اب کچھ نہیں چاہیے, آپ نے تو ہمیں وہ دے دیا ہے کہ اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے. یعنی انہوں نے تو جنت کی نعمتیں بھی اب نہیں چاہیے ہوں گی, اللہ کا دیدار اتنا خوبصورت ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے جاؤ میں تم سے راضی ہوں, اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں. یہ ہے وہ اللہ کی رضا جو مل جائے گی تو سب کچھ مل گیا. اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے. اور ربی ارینی انظر الیک, اللہ تو یارائے نظر دے کہ ہم تیرا دیدار کر سکیں. اللہ ہمیں صبح و شام اپنا دیدار عطا فرمانا. کچھ جنتی ایسے ہوں گے جن کو صبح و شام جنت میں اللہ کا دیدار ملے گا, کچھ وہ ہوں گے جن کو دن میں ایک دفعہ, کچھ وہ ہوں گے جن کو جمعے کے جمعے, اور کچھ وہ ہوں گے کہ جن کو صرف ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دیدار ملے گا. لیکن تمام جنتی اللہ کا دیدار ضرور کریں گے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے بن جائیں گے. اللہ بصیر بالعباد, اور اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو, یعنی اپنے بندوں کو کے رویوں پر وہ گہری نظر رکھنے والا ہے. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. میں زندگی میں اپنے رویے ان تمام حب و شہوات کے ساتھ کیسے رکھتی ہوں. الذین یقولون, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ربنا اننا آمنا, بے شک اللہ ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے ہیں. ہم زندگی میں اپنی زندگی میں گزار لی زندگی ان تمام حب و شہوات کے ساتھ, پتہ اب چلا اللہ ان کے ساتھ تو ایسے رہنا تھا کہ جیسے سمندر پہ کشتی چل رہی ہو, بس ویسے اپنی کشتی کو پار لگانے کے لیے زندگی گزارنی تھی. وہ شہد کی مکھی کی طرح رہنا تھا کہ جب تک شہد کی مکھی شہد پہ بناتی رہتی ہے تو شہد بھی بناتی رہتی ہے اور چلتی رہتی ہے, اپنا کام کرتی رہتی ہے. ادھر وہ شہد لینے کے لیے شہد میں جب اپنا ڈالتی ہے شہد کے جار میں پر, تو وہ وہی پھنس جاتی ہے, پھر وہ نکل نہیں پاتی. اب ان کو سمجھ میں آیا لوگوں کو ان سے ساری حب و شہوات کے ساتھ تو زندگی ایسے گزارنی تھی کہ جیسی شہد کی مکھی بنا رہی ہو, جیسے کشتی کو ایک طرف سے دوسری طرف پہنچانا ہو. تو اللہ اب ہم تیرے اوپر ایمان لے کر آ گئے ہیں, تیری ساری باتوں کو ہم مانتے ہیں. فاغفر لنا ذنوبنا, بس تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. جو پچھلی زندگی ہم نے گزار دی اس میں جو گناہ ہو گئے اللہ ان پہ نہ پکڑنا, ان کو ڈھانپ دینا, ان کو ایسے کور کر دینا کہ جیسے وہ ہوئے ہی نہ ہو. جیسے ہیلمٹ پہن لے تو چہرہ چھپ جاتا ہے نا, بالکل نظر نہیں آتا, نہ بال نہ کچھ. تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو بھی ایسے ہی ڈھانپ دینا. اور کیا کرنا, وقینا عذاب النار, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا. یہ ہے مومن کا طریقہ اور رویہ جو اللہ نے یہاں سکھا دیا. مومن
اپنی پرانی زندگی پر صرف اللہ سے بخشش مانگتا ہے، فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ آج سمجھ آیا ہے، آج ایمان لے کر آگے، آج ٹھان لیا ہے کہ اب زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ جو پچھلی زندگی ہو گئی حال کی اصلاح کر لے، ماضی کے اوپر صرف اور صرف استغفار، اور آگے فیوچر میں وقنا عذاب النار، عذاب سے بچنے کے لیے کوشش اور جدوجہد شروع کر لیں۔ یہ ہے مومن کا طریقہ جو یہاں پہ سکھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی رویہ اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسلمان کا ماضی، حال اور مستقبل میں یہ رویہ ہے جو اس آیت میں مجھے اور آپ کو پتہ چل رہا ہے۔ خواہ مخواہ جو ہے وہ روتے دھوتے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ فکر آخرت کو غالب رکھتے ہوئے اپنی اگلی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے، ساتھ ساتھ اپنے گناہوں پر استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ وہ جنتی ہیں جب اس طرح سے وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے رویہ اختیار کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، اننا آمنا کہیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر کوئی مشکلات اور تکلیفیں نہ آئیں، پھر تو اللہ آزمائے گا، پھر تو آزمائش کی بھٹی میں ڈالے گا، مشکلات کے سمندر سے گزارے گا۔ اب جب مشکلات سے گزارنا پڑے گا تو پھر کیا چیز ہے جو ہمیں ضرورت پڑے گی؟ ہو سکتا ہے کہ مال بھی چلا جائے، ہو سکتا ہے کہ اولاد بھی ہاتھوں سے نکل جائے، ہو سکتا ہے کہ سارا بینک بیلنس یہ وہ ہمیں چھوڑنا پڑ جائے، بنی بنائی عزت بھی خاک میں ملے، بہت کچھ سہنا پڑے، جیسے کہ صحابہ کرام نے سہا، جیسے کہ جو جتنے ہمارے آگے پیچھے بھی ہمیں لوگ نظر آتے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہم جنید جمشید کی مثال آپ کے سامنے، کتنے کرکٹرز ہیں، کتنی چیزوں کو ان کو چھوڑ کے اپنے دین کے اوپر جب آئے تو بہت مشکلات سے ان کو گزرنا پڑا۔ تو اب جب مشکلات سے گزریں گے تو سب سے بڑی چیز کیا ہے جو ان کے کام آئے گی، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، بے شک ہم تو اللہ کے لیے اللہ کی طرف پلٹائے جانے والے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں اور صلوات ہے، اور یہی ہدایت پانے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے کہا وبشر الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان جنتیوں کی پہلی صفت بتا دی کہ یہ جنتی کون سے ہوتے ہیں، الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اب جنتی میں اور آپ سب چاہتے ہیں نا کہ اب ہم جنتی بن جائیں، تو اللہ نے آگے مجھے اور آپ کو کلر انڈیکس دے دیا ہے۔ جنتی بننا چاہتے ہو، ان جنت کی نعمتوں کو پانا چاہتے ہو، ان حب و شہوات کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو اور جنتی کی خوشخبریاں چاہتے ہو، تو پھر ان صفات کے ساتھ اپنے آپ کے کلر انڈیسز میچ کر لو۔ ہم صبغت اللہ چڑھانا چاہتے، ہم نے دیکھا تھا ڈائر کیا کرتا ہے، بار بار کپڑے کو ڈائی کرتا ہے اور پھر اس کو سکھا کے کلر میچ کرتا ہے۔ اب اللہ نے اس آیت کے اندر کلر انڈیکس دے دیا ہے ان صفات سے، جنتی جو جنتی بننا چاہتے ہیں، مومن جو جنتی بننا چاہتے ہیں، وہ کیا کر لیں، اپنے آپ کو میچ کر کے دیکھیں کیا یہ صفات ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ ان صفات سے ہمیں متصف فرمائے۔ الصابرین، سب سے پہلا کام کیا ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ مشکلات آتی ہیں، کوئی بات نہیں، کیا کہتے ہیں، ربنا ثبت اقدامنا، اللہ تو ہمارے قدموں کو جما دے، ثابت قدم کر دے۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ چھوٹا موٹا صبر نہیں چلے گا۔ انہوں نے کیا مانگا تھا طالوت اور جالوت کے لشکر میں، طالوت کے ساتھیوں نے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اللہ صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جما دے۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات آئیں گے کہ جب آپ کو اللہ سے مانگنا پڑے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا صبر کرنا کہ اللہ سے صبر کو کہیں گے فیضان کر، انڈیل ہی دے ہمارے اوپر، اتنا صبر چاہیے ہم کو۔ تو مانگے اللہ سے، اور ایسے موقعوں پر ڈگمگانا نہیں ہے۔ ایسے موقعوں پر جب زندگی میں ایسے حالات مشکلات والے آئیں، ڈگمگانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ثابت کرنے کی دعائیں کرنی ہے، والصادقین، اور اپنے عمل سے سچ کر کے دکھانا ہے کہ اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی بھی مان کرے۔
والقانتین، اور فرما برداروں کی طرح، جو اللہ نے جب جہاں جیسے حکم دیا ہے اسی طرح مان کے چلنا ہے، فرما برداروں کی طرح مانتے چلے جائیں گے. جب چلتے چلے جائیں گے، جسمانی صبر بھی کر رہے ہیں اور جسمانی طور سے ثابت بھی کر رہے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خیرات، اور جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ان سب کو اپنے عمل سے سچ کر کے دکھا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ فرما برداری بھی کر رہے ہیں. تو بس اب وہ ہو گئے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اتنی تو ساری زندگی محنت کر رہی ہوں، نمازیں بھی پڑھتی ہوں، روزے بھی رکھتی ہوں، حج عمرے بھی بہت کر لی ہیں، بس ٹھیک ہے میں سب کچھ کر رہی ہوں. نہیں، جہاں جسمانی مشقتیں کرتی ہیں وہی منفقین بھی بنتے ہیں. وہ جانوں کے بعد مالوں سے بھی جنت کے سودے کرتے ہیں، منفقین ہیں. وہ اپنے مالوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے اسباب کو، اپنے سواریوں کو، اپنی مویشیوں کو، اپنی جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیزیں دی ہیں ان کو کیا کرنے والے ہوتے ہیں؟ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، منفقین ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں لگانے والے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنے مالوں کو، اپنے کاروباروں کو، اللہ اپنی سواریوں کو تیری راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس کے لیے آسانیاں بھی عطا فرما. اور بس جسمانی وہ کیا کہتے ہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. وہ تو جانوں اور مالوں سے جنت کے سودے کرتے ہیں، تو اب وہ پھو پھا ہو کے بیٹھ نہیں جاتے کہ تکبر میں آ جائیں کہ بس میں تو جی سارا وقت مال بھی خرچ کرتی رہتی ہوں اور میں نے تو جی اپنی سارا وقت جسمانی مشقتیں بھی کرتی رہتی ہوں. نہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے اوقات میں اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں. یہ وہ وقت ہے جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں حل من سائل فأوتی لہ، ہے کوئی مجھ سے سوالی، مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگے اور میں اس کی مراد کو پورا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں. قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، دعائیں مانگنا چاہیے، دونوں ہی کام کرنے چاہیے، دونوں ہی کا حکم آتا ہے. مستغفرین بالاسحار میں اللہ مانگ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کوئی مجھ سے استغفار طلب کر رہا ہے تو میں اس کو بخش دوں. جب وہ اس وقت بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہے تو میں ہی اللہ سے بخشش نہ مانگوں، قرآن پڑھتی رہوں اور میں بخشش ہی نہ مانگوں. تو قرآن بھی پڑھنے کا حکم ہے کہ اس وقت اوقات میں قرآن پڑھو، کیونکہ وہ تمہارے لیے سمجھنے میں، تدبر اور تفکر کے لیے زیادہ موزوں وقت ہے کہ تمہیں ڈوبنے کا موقع ملے گا. خزانے اللہ کے، اس میں سے تم موتی اور خزانے تلاش کر سکو گے. کوئی تمہارے لیے ڈسٹربنس نہیں ہوگی، تم غور و فکر کر کے اللہ کے علم کو ٹٹولو گے. لیکن مستغفرین ضرور بننا، اس وقت تمہیں اللہ سے استغفار بھی طلب کرنی. تو جنتیوں کی یہ صفت ہے کہ صبر بھی کرتے ہیں، جسمانی مشقتیں بھی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، مالوں کو بھی خرچ کرتے ہیں، اور پھر فن خوان ہو کے بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر کمی کوتاہی کے اوپر استغفار طلب کرتے رہتے ہیں. کیونکہ ہم تو ہیں ہی خطا کے پتلے، انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا. نہ جانے انجانے میں اتنے گناہ ہم کر بیٹھتے ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ گناہ کیا تھا. انجانے میں ہم اپنی ایسی بات کرتے کہ کسی کا دل ہی دکھ جاتا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. ہمارا ایک رویہ، ہم ایسا اپنا اینگل موڑ کے ادھر سے چلے کہ شاید دوسرا کچھ چاہ رہا تھا ہم سے اور نادانستگی سے ہمارے سے ایسا رویہ ہو گیا کہ اس نے کوئی غلط امپریشن لے لیا. یہ بھی تکلیف تو ہو گئی ہماری اس رخ موڑنے کی وجہ سے فلاں اگلے بندے کو. تو انجانے میں بھی کتنے سارے آپ سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں، کچھ جانتے بوجھتے بھی ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت انسان استغفار طلب کرتا ہے. جنتی خاص طور سے استغفار کس وقت کرتا ہے؟ بالاسحار، سحری کے اوقات میں.
یہ وہ وقت ہے جب سورج کی روشنی نکلنی ہے اور رات کی تاریکی ختم ہونی ہے، نئے دن کی شروعات ہونی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت بخشنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ جنتی کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے اس وقت مستغفرین بالاسحار بن جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تہجد میں ہمیں مستغفرین بالاسحار بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ شہید اللہ، گواہی دی ہے اللہ نے، اللہ گواہی دے رہا ہے، اللہ خود بیان کر رہا ہے یہ بات۔ کیا بات؟ کس بات کی گواہی دی ہے اللہ نے؟ انہ لا الہ الا ہو، یہ کہ اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ گواہی اللہ نے دی ہے۔ کہاں دی تھی؟ ابھی تو سورہ آل عمران کی شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا، الف لام میم، لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھا تھا سورہ آل عمران کی سیکنڈ آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں ہے، والملائکۃ، اور تمام کے تمام فرشتے بھی اس بات کی گواہ ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور تمام صاحب علم بھی۔ علم والوں کی فضیلت دیکھ رہے ہیں، ان کا مقام اور درجہ کہاں پر آ رہا ہے؟ فرشتوں کے ساتھ، اللہ اپنے ساتھ لے رہا ہے۔ اولو العلم کہاں پہ کھڑے ہو رہے ہیں؟ اللہ اور فرشتوں کے ساتھ۔ اللہ ہمیں اولو العلم بنا دے۔ کون بنتا ہے اولو العلم؟ راسخون فی العلم کون بنتا ہے؟ یاد کریں پچھلا سبق، راسخون فی العلم کون بنتے ہیں؟ علم میں راسخ پختہ کار کون ہوتے ہیں؟ جو جن کی قسم سچی ہو، زبان راست ہو۔ ہاں جی، لیکن وہ کون بنتے ہیں؟ جو آمنا، محکمات کے اوپر جم جاتے ہیں، متشابہات کے اوپر کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ آمنا بہ کل من عند ربنا۔ ٹھیک ہے، محکمات کو پکڑ لیتے ہیں، وہ راسخون فی العلم بنتے ہیں۔ اللہ ہمیں تمام قرآن کے احکامات کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، پکڑنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مقام جو تو عطا فرماتا ہے راسخون فی العلم کا، اللہ تو ہمیں بھی اس لیول اور درجے پر فائز فرما۔ قائما بالقسط، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ انصاف پر قائم۔ یہ سب انصاف کی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے، الہ واحد ہے۔ انصاف کی بات ہے، فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، اور جو جن کے پاس علم ہے، صاحب علم ہے، فراست ہے، وہ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے معبود مگر وہ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ زبردست حکمت والے، تو ہمیں بھی زندگی گزارنے کی حکمتیں سکھا دے۔ اللہ زبردست حکیم رب، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمتوں سے، سنتوں سے پیار کرنا نصیب فرما دے۔ اللہ ان حکمتوں سے ہمیں بھی حکیم بنا دے۔ اللہ وہ حکمت کے خزانے ہمیں عطا فرما۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔